خوشنودی۔ میری دانست میں خوشنودی سے بڑی مانگ کوئی اور نہیں۔ اللہ کی خوشنودی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی، بزرگوں کی خوشنودی، اور میری سمجھ کے مطابق حصول خوشنودی کا واحد طریقہ عز، احترام، خلوص اور محبت بھرا سلام ہے۔ اگر سلام قبول ہو جائے تو حصول خوشنودی مکمل ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں میرے دل میں جنت کی آرزو کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ اگر اللہ جنت دے دے تو مضائقہ نہیں، لیکن اس کی آرزو کبھی پیدا نہیں ہوئی۔ دوزخ کا ڈر میں شدت سے محسوس کرتا ہوں، لیکن دوزخ سے بچنے کے لیے ثواب کمانے کی آرزو نہیں رکھتا۔ مجھے اس آرزو سے دکانداری کی بو آتی ہے۔ میرے ذہن میں نیکی، خواہش، حصول ثواب سے بے تعلق چیز ہے، بے مقصد، بے نیاز۔ مجھے یہ آرزو بھی نہیں کہ اللہ والا بن جاؤں یا بزرگی مل جائے یا مست ہو جاؤں۔ مجھے مراتب کی طلب نہیں۔ میری دانست میں عام انسان بذات خود ایک عظیم مرتبہ ہے۔ مجھے صرف ایک آرزو ہی ہے، میرا رخ مثبت رہے، انسانوں کی طرف، اللہ کی طرف۔ اس لیے حاضری سے میرا مقصد صرف سلام عرض کرنا تھا، خوشنودی تھا۔ اگر آپ کسی بادشاہ کو سلام کرنے کے لیے حاضری دیں اور بادشاہ کہے جا، ہم نے تیرا سلام قبول کیا، تو باقی کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اب آپ کس منہ سے شاہ کے حضور استادہ رہیں گے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ مزید حاضری کا کوئی بہانہ نہ رہا، لہٰذا مدینہ منورہ کا شہر جو سبز گنبد کی اوٹ میں دبکا بیٹھا تھا، باہر نکل کر میرے گرد و پیش پھیل گیا۔ مدینہ منورہ خالی مدینہ رہ گیا، مسجد نبوی خالی رہ گئی، اور نماز احساس حضوری کی جگہ ادائیگی فرض رہ گئی۔ تکمیل کا اعتبار کس قدر خوفناک چیز ہے۔ وہ مدینہ منورہ جس کا نام سن کر میرا دل دھک سے رہ جاتا تھا، اب میرے سامنے ایک عام شہر کی طرح تھا، ایک تجارتی شہر، بدیشی مال سے لدی ہوئی دکانیں، جھل مل کرتی ہوئی اشیاء، نگاہ میں ہوس کے دیے روشن کرنے والے کمیاب تحفے، خریداروں کا انبوہ، تاجروں کی کھجلی زدہ ہتھیلیاں۔ قدرت کے رخصت ہونے کے بعد پورا ایک دن تو میں ہوٹل کے پلنگ پر یوں پڑا رہا جیسے پلاسٹک کے غبارے سے پھونک نکل جائے تو وہ چھڑچھڑا بن جاتا ہے۔